جائے اس سے پہلے میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی فوجی ڈکٹیٹر آئے، ایک فوجی ڈکٹیٹر آئے، وہ ماضی کی بات ہے نا. میں ذرا حال پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اتفاق کرتے ہیں صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے کہ امریکہ بھی دشمن ہے اور طالبان بھی دشمن ہے؟ دیکھیں، طالبان میری نظر میں دو قسم کے، ایک تو حریت پسند ہیں جو کہ افغانستان میں اپنی حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جی، جنہوں نے دنیا کی ساری بڑی طاقتوں کو شکست دے دی ہے، اور آج اس کے چہرے کو مسح کر کے سماج دشمن عناصر کو طالبان کے نام سے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. داڑھی اور پگڑی کو جو ہے وہ چھالا جا رہا ہے ہمارے سامنے، اور یہی ان کی حکمت عملی ہے. نیٹو فوجوں کا طرز عمل دیکھیں، عراق میں ڈیفرنٹ تھا، وہاں ہم بیز لڑ رہے تھے، میرینز فرنٹ لائن پہ لڑ رہے جو تھے. پاکستان میں طالبان ہیں ان کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، یہ سماج دشمن عناصر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انٹرنیشنل سازش جو ہے جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس وقت ٹرمائٹ کی طرح لگی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انڈین ہتھیاروں کے ساتھ اور انڈین پیسے کے ساتھ لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے کسی طرح بھی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، اور ان حریت پسند جو اپنی آزادی کی جنگ جو ہے افغانستان کے اندر لڑ رہے ہیں، یہ ان کے منہ پر بھی تماچا ہے. جی، آپ اس سے اتفاق کریں گے احسن ظفر صاحب کہ دو طرح کے طالبان ہیں، ایک حریت پسند ہیں اور دوسرے پاکستان کے دشمن ہیں؟ طالبان ایک برانڈ نیم بن گیا اب. جی، جس نے کچھ وہاں پہ حرکت کرنی ہے اور اپنی رٹ منوانی ہے کسی علاقے میں، وہ اب طالبان کا برانڈ لگا لیتا ہے. اس وقت ڈسٹنگوش کرنا اور معلوم کرنا کہ کون طالبان کیسا ہے، کون روگ ہے جس کو کہتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی طالبان حریت پسند ہیں، کچھ طالبان حریت پسند نہیں، یہ بڑا مشکل سا کام ہو چکا ہوا ہے. اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان میں ڈسٹنکشن معلوم کرنے کی کوشش کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں حکومت کی رٹ قائم نہیں ہو رہی وہاں رٹ قائم کی جائے. اچھا، یہ اس وقت ذرا بات کرتے ہیں، ہم واشنگٹن چلتے ہیں جہاں پہ کہ صدر آصف علی زرداری کے ترجمان سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام. بابر صاحب، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آج واشنگٹن پوسٹ میں ڈینا ملیبینڈ کا ایک کالم شائع ہوا ہے جس میں کہ انہوں نے اپنے کالم کے آغاز میں لکھ دیا ہے کہ جو صدر آصف علی زرداری ہیں his government is near collapse، یعنی خاتمے کے قریب ہے. تو آپ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں اور افواہوں کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، وہاں پہ زرداری صاحب کی ہیلی کلنٹن سے ملاقات ہو چکی ہے. تو کیا آپ کو امریکی جو عہدیدار ہیں ان کے رویے میں آپ کو گرم جوشی نظر آ رہی ہے یا سرد مہری نظر آ رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ موجودہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو کسی قسم کا خطرہ ہے. میڈیا میں بھلے یا کوئی بھی غیر ملکی مبصر یا کوئی لیڈر کچھ بھی کہے، موجودہ حکومت حقیقت یہ ہے کہ ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں آئی ہے. اس کو پارلیمان کی تائید حاصل ہے، اس کو عوام کی تائید حاصل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ حکومت جو ہے وہ شیکی ہے یا جا رہی ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے. میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں. جہاں آپ کسی ایک میڈیا کو یا کسی ایک آرٹیکل کو کوٹ کر کے کوئی بات کہتا ہے کہ حکومت شیکی ہے، وہاں پہ دوسری طرف اسی طرح کی ایک دوسری بھی آوازیں ہیں. مثلا ہول بروک نے بھی کہا ہے اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ موجودہ جو جمہوری ڈھانچہ ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. قطع نظر اس بات کے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو خطرہ نہیں ہے. ہمیں خود اپنی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز کا جائزہ لینا ہوگا. اگر حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، اگر صدر پاکستان پارلیمان سے منتخب ہو کر آئے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہرگز نہیں ہے. یہاں پر جن بھی عمائدین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس میں اس موضوع پر تو قطعاً کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا یہ جانے والی ہے. یہاں تو بات اس بات کی ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت خطرات درپیش ہیں، پاکستان کی سالمیت کو ملیٹنسی کے حوالے سے، وار آن ٹیرر کے حوالے سے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. یہاں حکومت کے بچانے یا نہ بچانے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر صدر زرداری صاحب جن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں وہاں یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ملیٹنسی کے مقابلے کے لیے پاکستان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے. اچھا بابر صاحب، اس وقت جب آپ واشنگٹن میں موجود ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے صدر زرداری کی اور امریکی حکام کی، تو کیا یہ ایشو بھی آپ نے ریز کیا ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے پاکستان میں ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں، ان ڈرون اٹیکس کا پاکستان کو فائدہ نہیں
نقصان ہو رہا ہے، فائدہ اگر ہو رہا ہے تو ان عناصر کو ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر پاکستانی اداروں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں. کیا یہ ایشو بھی اٹھایا آپ نے؟ صدر زرداری نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں، آج سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن سے بات ہوئی ہے اور کل بات ہوئی تھی اپنا ہاؤس فارن ریلیشنز کمیٹی جس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ارکان موجود تھے. وہ ڈرون کی بات تو تمام ان میٹنگز میں آئی ہے، لیکن موقف پاکستان کا ڈرون کے بارے میں یہ تھا کہ پاکستان کی سیویلین سیکیورٹی لا انفورسنگ ایجنسیز کو مضبوط کیا جائے اور یہی ڈرونز ہم کو دیے جائے، ہیلی کاپٹرز ہم کو دیے جائے، کیونکہ پاکستان ملیٹنٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹ ول ناٹ ایکسپٹ فارن بوٹس آن دا سوائل. ہم خود یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ہمیں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے اور ہمیں ان ڈرونز کی بھی ضرورت ہے. ابھی تک تو حامد میر صاحب کل انہوں نے جب بات کی تھی سیکیورٹی کی تو پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر سیکیورٹی منسٹر کے ساتھ انٹیریئر منسٹر کی جب بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہیلی کاپٹرز دینے کا وعدہ تو کیا ہے. ابھی ڈرونز جو ہے ٹیکنالوجی اس کی بات انہوں نے ابھی تک نہیں مانی کہ ڈرونز ہم کو دیے جائیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرونز پاکستان کو دیے جائیں اور خود پاکستان جو ہے نہ صرف ڈرونز بلکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ملک کی سالمیت کو جو خطرہ ہے اس کا مقابلہ کرے. تو ہمارا ڈرونز کے اوپر یہ موقف رہا ہے اور یہی موقف ہے اور اسی موقف کو ہم یہاں پر امریکی حکام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا فرت اللہ بابر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آج اوباما صاحب کی اور حامد کرزئی صاحب کی اور زرداری صاحب کی ایک سہ فریقی ملاقات بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد آصف علی زرداری اور صدر حامد کرزئی تہران میں ملیں گے. صدر احمدی نژاد سے پہلی دفعہ بالکل پچھلے 10-15 سال میں پہلی دفعہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے صدور تہران میں ملیں گے. تو کیا اس پر واشنگٹن میں کوئی ریزنٹمنٹ نظر آئی آپ کو؟ صدر کارزئی سے بھی آج صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوگی اور لیکن اس کے بعد ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہے صدر آصف علی زرداری اور صدر اوباما کے درمیان جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوگی، بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. جہاں تک صدر کارزئی کا اور صدر آصف علی زرداری کا کسی دوسرے ملک میں ملاقات کا انتظام ہے تو ٹرکی میں تو یہ ملاقات ہوتی رہی ہے. تہران میں ملاقات کا ابھی حتمی طور پر طے نہیں ہوا لیکن ہو سکتی ہے تہران میں بھی ملاقات، کیونکہ پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ ایک ریجنل مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ حامد کارزئی اور صدر آصف زرداری کی ملاقات ٹرکی میں بھی ہوئی ہے، ایران میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ریجنل مسئلہ ہے اور امریکی بھی جو ہے وہ بھی اب اس بات پر قائل ہیں کہ یہ ریجنل مسئلہ ہے اور ریجنل مسئلے کے حل کے لیے ریجن کے تمام ممالک کو شامل کیا جائے تو بہتر ہوگا. جی بہت بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب. جی صاحبزادہ فضل کریم صاحب، اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں یہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم جن لوگوں کا کہ ان کو قابو کرنے کے لیے، ان کی سرگرمیوں کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں ڈرون دیے جائیں، امریکہ جو ہے وہ ہمیں ڈرون دے، ہم ان کو ماریں گے، کیا یہ جائز ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرنا یہ حکومت کے فرائض میں ہے اور یہ عینی طور پر یہ بات درج ہے. ہاں البتہ وہ آدمی کہ جو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان کی آرٹیکل 256 اس کے متعلق یہ کہتی ہے کوئی نجی تنظیم قائم نہیں کی جائے گی جو کسی فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل ہو اور ایسی کوئی مذکورہ تنظیم خلاف قانون ہوگی. یہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 256 ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی، جو طبقہ بھی، جس مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد بھی یا کوئی لسانیت کی بنیاد پر بھی مسلح جد و جہد کرے گا وہ آئین کی اس آرٹیکل کے خلاف ہے. اور ہمیں یہ احتجاج ہمیں اس پر کہ جو اشخاص ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مسلمانوں کو شہید کرنے، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کرنا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا کلمہ گو مسلمان جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کے گلوں کو ذبح کرنا یہ نظام عدل ہے اسلام کا؟ کیا پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اغیار کے سامنے اسلام کے تصور کا بیانک پہلو پیش کرنا تھرو میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے؟ جبکہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ
کہ پارلیمنٹ جس پارلیمنٹ نے اس ریزولوشن کے ذریعے نظام عدل کے ریگولیشن کو پاس کیا، صوفی محمد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ آئین پاکستان یہ غیر آئینی ہے اور غیر اسلامی ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ جس پارلیمنٹ کے پاس کردہ ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کا اصرار ہے، پہلے وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کا وہ فیصلہ غیر اسلامی ہے یا اسلامی ہے۔ آپ کے خیال میں صوفی محمد صاحب مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر قتل و قتال کے بازار کو گرم، دیکھیں جہاد کشمیر کی بھی بات انہوں نے کل کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم سے پیدل ہے، علم کا قطعی طور پر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفاذ شریعت کی بات کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قتل و قتال کے کیا ابھی میرے بھائی نے ارشاد فرمایا، اعظم سواتی صاحب نے، میں بس ادب و احترام